اگلی بات عرض کرتا ہوں، مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ حق میری زبان پہ بولتا ہے، جو بات میں کرتا ہوں وہی حق ہے، اس کے علاوہ کوئی بات حق نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ مرزا صاحب جب سے ویڈیو بنوانے لگے ہیں تو اس وقت سے لے کر اب تک انہوں نے کتنے مسئلے بدلے، کتنے عقیدے بدلے، تو وہ کچھ جانتے ہیں۔ ایک دور تھا کہ وہ بریلوی تھے، ہری پگڑی باندھتے تھے اور لوگوں کے ساتھ بات سے یہ کرتے تھے کہ یہ لوگ حق میں ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پھر چلانے لگائی ہمارے پاس آ گئے، پھر آپ لوگوں سے بحث کرنے کے لیے بھی علماء دیوبند حق پہ ہیں، وہ اس وقت بھی حق پہ تھے میرے ساتھ، جب پہلے بحث کرتے تھے اس وقت بھی حق پہ تھے۔ پھر چلانے لگائی گیا تو ان کے پاس چلے گئے کہ اہل حدیث حق پہ ہیں، اہل حدیثوں کے علاوہ اور کوئی حق پہ نہیں ہے۔ ویڈیو بنانی ان کی موجود ہے نیٹ پر، بحث و بحث موجود ہیں۔ اب مرزا صاحب نے اہل حدیثوں کو صحیح کرا دیا تھا، اہل حدیث حق ہو گئے۔ پھر چلانے لگائی، چلانے لگا کے جہاں مودودی کے پاس چلے گئے، اور مودودی کے پاس چلانے لگائی، اب کیا لگے نہیں کہ اصل تو یہ لوگ ہیں جن کو پتہ ہے اسلام کے پاک کو پتہ ہی نہیں ہے، اب حق یہ ہو گیا۔ اس کے بعد چلانے لگائی تو شیعوں کے پاس چلے گئے، شیعوں کے بعد چلانے لگا دیا، وہاں بیٹھے ہیں تو لوگوں سے صحابہ کرام کی عدالت، صحابہ کرام کے ایمان، صحابہ کرام کے عمل میں بحث کر رہے ہیں کہ وہ ایمان والے عمل میں کھڑے نہیں تھے، وہاں بحث کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر جو ہے اب خود ہی کہتے ہیں مجھے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اب وہ خود ہی مطلع بن بیٹھے کہ لوگ میرے پاس آئیں، کچھ باتیں بریلوی حضرات کی لے لی، کچھ باتیں دیوبندی حضرات کی چن لی، کچھ باتیں اہل حدیث حضرات سے لے لی، کچھ جو ہے وہ مودودی حضرات سے لے لی، کچھ شیعہ حضرات سے لے لی، اور ایک محبوبہ تیار کر لیا تو اور اس کو اسلام کا نام دے دیا، کہتا یہی اسلام ہے، جو اس کو نہیں مانتا تو وہ جو ہے دار اسلام سے خارج۔ اگر مرزا صاحب کی زبان پہ حق بولتا ہے، جو وہ کہتے ہیں وہ حق ہے، تو جب وہ بریلوی تھا تو وہ حق تھا، جب وہ اہل حدیث تھا تو وہ حق تھا، دیوبندی تھا تو وہ حق تھا، شیعوں کی طرف کیا تو وہ حق ہے۔ مجھے بتاؤ پھر حق تو کچھ الگ بھٹک رہا ہے۔ اب مرزا صاحب آگے تلاشی کر رہے ہیں، قادیانیت کی طرف جا رہے ہیں۔ اب کوئی بعید نہیں کہ ایک وقت کے بعد اب یہ کہہ دیں کہ بھائی یہی حق ہے، کیونکہ ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں۔ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ بھائی اگر مرزائی لوگ ہمیں کافر نہ کہیں تو ہم بھی انہیں کافر نہیں کہتے۔ مرزائی لوگ اگر ہمیں کافر نہ کہیں، ہم انہیں کافر نہیں کہتے، کیا ہم سے ہمارا مرزیوں سے ایک طرح کیوں ہم کافر کہتے ہیں؟ مرزائی ہمیں مسلمان کہیں اور خود نظریات کفر والے اختیار کریں، ہم ان کو کہہ سکتے ہیں مسلمان؟ ایک بڑی آئی اس کو سے کہا، کہتے ہیں مرزائیوں کو لوگ خام کے کافر کہتے ہیں، پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مرزائیوں کو لوگ اس لیے کافر کہتے ہیں کہ ان کے باپ دادا مرزائی نہیں ہیں، اگر ان کے باپ دادا مرزائی ہوتے تو پھر وہ مسلمان ہوتے۔ اب مرزائیوں کے ہاتھ میں دلائل کون دے رہا ہے؟ تو اب مرزا صاحب کی زبان سے جو نکل جائے باہر کے اچھی بات ہے۔ جس بندے کو آج تک خود پتہ نہیں چلا کہ حق کیا ہے، وہ کسی برتن کا ڈھکن نہیں ہے۔ جس طرح آوارہ بکری وہ کبھی اس کھیت میں منہ مارتے، کبھی اس کھیت میں منہ مارتے، کبھی اس کھیت میں منہ مارتے، انہیں سے چھتر پڑ جائے تو انہیں گئی، انہیں ڈنڈا پڑا تو انہیں گئی۔ اس کا حل یہ ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑا سمجھدار بندہ ہوں اور جن کی سمجھ مجھے سمجھ کسی اور کو ہے نہیں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو بدعات سے لے کر الحاد تک، میرا کرو 4 منٹ میں، بدعات سے لے کر الحاد تک اب اس کا یہ سفر ہے اور آگے قادیانی کی طرف پہ چل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں اس کو حق کون کہے گا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کی شہرت کی وجہ کیا ہے؟ آج مرزا صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو جی میں بہت بڑا عالم ہوں، دلیل کیا ہے؟ میرے اتنے لائکر ہیں، میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، میرے اتنے لائکر ہیں، میرے اتنے سبسکرائبر ہیں، یہ دلیل ہے میں بڑا ہے۔ ایک بندہ میرے پاس آیا، مجھے کیا لگا کہ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میں بہت بڑا عالم، میں نے کہا دلیل وہ کہتے ہیں میرے اتنے لائکر ہیں، میرے اتنے سبسکرائبر ہیں۔
میں نے کہا جتنے بھی اداکار فنکار گمراسی ناچنے والے ہیں ان کے اتنے لائٹر اور اتنے سبسکرائبر ہیں کہ آپ دیکھ رہے مرزا صاحب سے بھی زیادہ ہیں. کل وہ دعویٰ کرتے کہ جی ہم بڑے عالم ہیں کیوں جی کہ ہمارے لائٹر سبسکرائبر زیادہ. وہ لائٹر اور سبسکرائبر کیسے بنے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں وہ کیا معاملہ ہے. لیکن ہم ابھی مسائل کی بات کرتے ہیں میرے بھائیوں میرے دوستوں. مرزا غلام محمد قادیانی کی شہرت کی وجہ یہ تھی کہ مرزا غلام محمد قادیانی نے اپنے دور میں ہر بڑے عالم پر فتویٰ لگایا اور ہر بڑے عالم کو چیلنج کیا. اس کے خلاف اشتہار بازی. آج مرزا غلام محمد قادیانی کے جو تحریرات ہیں وہ ساری چھپی ہوئی ہیں. ایک مشکل چھاپیہ سلسلہ جس کو کہتے ہیں مجموعہ اشتہارات. کیا نام ہے اس کا؟ مجموعہ اشتہار. مرزا قادیانی نے جتنی اشتہار بازی کی اپنے دور میں, جتنے علماء کو چیلنج کیا, گالیاں دی, ان کو کہا کہ آ جاؤ وہ کر دو وہ کر دو میرا مقابلہ, وہ سب سب میں ہیں. تو مرزا جو آج جیل میں صاحب ہے یہ اسی مرزا قادیانی کے طرز پہ چل رہا ہے. اس نے بھی بڑے علماء کا نام لے کر ان کو چیلنج کر کے تو گالیاں دے کر شہرت حاصل کی. اب اس کا یہی حال ہے, بڑے علماء کا نام لے کے ان کا چیلنج کر کے ان کو گالیاں دے کر یہ بندہ شہرت حاصل کرتا.